کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، 2 بچیاں اس کے پاس ہیں، کچھ مانگنے کے لیے آئی، تو میرے پاس کھجور کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی، میں نے وہ پیش کر دی۔ اس نے وہ کھجوریں اپنی بچیوں میں تقسیم کر دی اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا، بچیوں کو کھلا پلا دیا اور چلی گئی۔ اور جب آقا کائنات جلوہ گر ہوئے تو میں نے آقا کائنات سے اس کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ، اس لیے ایک عورت آئی ہے، مانگنے کے لیے آئی ہے، بھوکی تھی، مگر جو کچھ میں نے اس کو دیا اس نے اپنی بچیوں کو کھلا دیا۔ تو آقا کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو بچیاں عطا کی ہیں اور ان بچیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا رہا، اللہ نے جس کو بیٹیاں دی ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں سے حسن سلوک سے پیش آتا رہا، تو اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں سے محبت کی وجہ سے جہنم سے اس کو آزاد کر دے۔ سبحان اللہ۔ اتنی شان ہے بیٹیوں کی، اتنا مقام ہے بیٹیوں کا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بیٹیاں عطا کر دے اور وہ بیٹیوں کی خدمت کرتا رہے، ان سے پیار کرے، ان سے محبت کرے اور اچھی سے اچھی چیز اپنی بیٹیوں کو پیش کرے، تو آقا کائنات اتنا خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ آگے کا حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے یہ حدیث پاک۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کو اللہ پاک 2 بیٹیاں دے دے، 2 بیٹیاں جس کو اللہ پاک عطا فرما دے اور وہ جب تک اس کے پاس رہیں ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا رہا، تو وہ یہ 2 بیٹیاں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو داخل جنت کر دے گا۔ یہ بیٹیاں رحمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہیں۔ آگے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 بچیوں کو بالغ ہونے تک اپنے گھر رکھا، یعنی 2 بیٹیاں جس کی ہوئیں اور اسی کے گھر میں بالغ ہو گئیں اور ان کی وہ اچھی پرورش کرتا رہا، بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں آقا کائنات، نام لیا بیٹیوں کا ہے، اولاد کا نہیں صرف کہ اولاد میں بیٹے بھی آ جاتے ہیں، بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، پوتے نواسے بھی آ جاتے ہیں، دوتے بھی آ جاتے ہیں۔ یہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کا ذکر کیا، بیٹیوں کے نام سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو 2 بیٹیاں عطا کر دے اور وہ بالغ ہو جائیں اس کے گھر میں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، محبت اور پیار سے پیش آتا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا، اور وہ شخص قیامت کے دن جب آئے گا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جس کو 2 بیٹیاں دی گئیں اور ان سے وہ اچھا سلوک کرتا رہا، ان کی اچھی پرورش کرتا رہا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا، آقا نے ایسے انگلیاں کی، فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں ملی ہوئی، اسی طرح وہ اور میں دونوں ملے ہوئے قیامت کے دن آئیں گے، ہم دونوں وہ اکٹھے ہوں گے۔ کون؟ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو گھر میں پرورش دی، ان کی خدمت کی اور حسن سلوک سے ان سے پیش آتا رہا، قیامت کے دن میں محمد کے ساتھ وہ ہوگا حشر کے میدان میں۔ اب آقا کائنات نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کو جنم دیا، جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں، ان کی خدمت کرتا رہا اور چاہے ان کی شادی کر دی، آگے بھیج دیا یا وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم سے دور رکھے گا اور وہ جہنم سے دور ہوگا۔ ایک عورت اٹھی، اس نے عرض کیا آقا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، اس کی 2 ہوں گی بیٹیاں، تو اس نے سوال کر دیا، فرمایا ہاں جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی ان کو بھی یہی مقام ملے گا، قیامت کے دن ان کی خدمت کی وجہ سے وہ داخل جنت ہو جائیں گے۔ آگے حضرت سیدنا ابو سعید خود فرماتے ہیں آقا کائنات نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یہاں بہنوں کا بھی ذکر آیا، اور وہ ان کی خدمتیں کرتا رہا،
اور ان کی پرورش کرتا رہا اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی بغیر حساب کے داخل جنت کر دے گا، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ بہنوں کی اور اپنی بیٹیوں کی خدمت کی برکت سے کہ ایسا نہ ہو کہ بہنوں کو ایک بوجھ سمجھنے لگ جائیں، بہنوں کو ایک مصیبت سمجھنے لگ جائیں۔ اگر وہ گھر میں ہیں، آپ کے شادیاں نہیں ہو سکیں، کئی مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو بہنوں کا حق نہ مارنا، بہنوں پر ظلم نہ کرنا اور اپنے بچوں سے بڑھ کر اپنی بہنوں کی خدمت کرنا، یہ آقا فرمانا چاہتے ہیں۔ اپنی اولاد کو پیچھے دیکھنا، پہلے اپنی بہنوں کو دیکھنا، ان کی خدمتیں کرنا اور ان سے دعائیں لینا، اور یاد رکھ تیری بہن کی زبان سے نکلی ہوئی دعا تیرے حق میں اسی طرح قبول ہوگی جس طرح تیرے ماں باپ تیرے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر وہ کیا کرے گا جو ان کو حق نہیں دینا چاہتا، وہ کیسی دعائیں لے گا؟ تو آقا نے فرمایا ایسا شخص وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے داخل جنت ہوگا۔ پھر ایک اور روایت ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اللہ کے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سارے خوف دور کر دے گا اور اس سے کسی قسم کا حساب و کتاب نہیں لے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بیٹیوں کا ذکر کیا، وہ سابقہ حدیث سے ملتی جلتی حدیث ہے، پھر 2 کا ذکر کیا۔ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا آقا میری تو ایک بیٹی ہے، تو جس کی ایک بیٹی ہو وہ کیا کرے گا؟ آقا نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک بیٹی کی بھی خدمت کی اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، قیامت کے دن وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے داخل جنت ہو جائے گا۔ پھر آگے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس کی ایک بچی ہو اور وہ اس سے تکلیف نہ دے، اس کو تھپڑ نہ مارے، اس کو گالی نہ دے اور اس کو حقیر نہ جانے اور ان پر اپنے بیٹوں کو ترجیح نہ دے، یہ حدیث آئی ہے، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو بیٹی دی اور اس بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، اس کی خدمت کرتا رہا اور اپنے بیٹوں کو اس بیٹی پر ترجیح نہ دی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے داخل جنت فرمائے گا۔